الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے پوری آمادگی کے ساتھ، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، تو اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے، بِرَبْوَةٍ، جو اونچے مقام پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو اس کی پروڈیوس دگنی ہو جاتی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر تھوڑی سی فوار بھی پڑے تو بھی کافی ہو جاتی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس باغ سے اس کو ہر قسم کی پروڈیوس آتی ہو، وَأَصَابَهَا الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کم سن بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور پھر آ پڑے اس باغ پر کوئی بگولا آگ کا، فِيهِ نار، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس کو جلا کر رکھ دے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ سمجھ گئے نا مثال اس کی، کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کو امید ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرے پیچھے اولاد جو ہے وہ کھائے گی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی باغ پر آفت آ جائے اور اس کے پلے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ وہ مثال ہے کہ جس سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں پر رعب جمانے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اگر اس کو اپنے اندر جھانک کر خلوص نظر نہ آئے تو وہ دینا چھوڑ دے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے طریقے جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کرتا رہے، اپنی اصلاح کرتا رہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ چونکہ میرا دل تو نماز میں لگتا نہیں، لہذا میری نماز کا کیا فائدہ ہے، میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا بنتا ہے، پھر وہ عادت بنتا ہے، اور پھر اگر انسان اس پر استقامت اختیار کرے تو جا کر وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو ایک دم سے ہم جو ہیں وہ اللہ والے بن جائیں اور ہماری نیت جو ہے وہ 100% درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر تو ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے اگایا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے کچھ پروڈیوس کیا ہے زمین میں سے، اور مت قصد کرو ایسی بری چیزوں کا اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہ تم کبھی لینا گوارا نہ کرو سوائے اس کے کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے انسان کو اپنا پسندیدہ مال دینا چاہیے۔ آج انشاءاللہ وہ آغاز کر لیں گے ہم چوتھے پارے کا ترجمے میں، کہ جس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں واقعتاً محبوب ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بالکل گلا سڑا کھانا اور
خراب گندم اور پھٹا ہوا نوٹ اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں جو ہم بھی لینا پسند کریں اگر ہمیں لینی پڑ جائیں وہی دینی چاہیے اور اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ تو تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم اس کے نام پر اس کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہو یا نہیں، تو جب اس کے لیے دے رہے ہو تو اس کی شایان شان ہی دینا چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے، ناداری سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، پاورٹی سے۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے خود بھی، اور ہمارے ملنے والوں سے بھی یہ باتیں ہمیں کہلواتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، سارا کچھ اللہ کے راستے میں نہ دے دیا کرو، بیٹیوں والے ہو، تم نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہارا بھی اپنا مکان بھی نہیں ہے، تم نے مکان بھی بچوں کو دے کے جانا ہے، حالانکہ آج بھی جو مکان ہے وہ بھی اللہ کا پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور کل کو بچے جس مکان میں رہیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرے گا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ چٹکیاں کاٹتا رہتا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ان سب کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ دو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں تمہیں مغفرت اور اپنی مہربانی کی یقین دہانی کراتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور میں تم پر اپنی عنایات کی بارش کروں گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت اور دانائی یہاں پر ابھی اب ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے۔ فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اس کو تو خیر کثیر، ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے سینسیبل لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ یہ حکمت و دانائی جو ہوتی ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی فارمل علم، اسکولنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی بالکل ان پڑھ آدمی وہ کسی پی ایچ ڈی سے زیادہ دانا ہو۔ وہ جو اشفاق صاحب واقعہ سناتے ہیں اپنا کہ جب انہوں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ تو جب وہ جانے لگے ہاسٹل تو ان کی والدہ نے کہا کہ تائن اسلام کر کے جائیں۔ یہ تایا جی کون تھے؟ ان کے گاؤں کے موچی تھے، لیکن بڑے سمجھدار آدمی تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، نوجوان گاؤں کے انہیں تایا جی کہہ کر عزت سے بلاتے تھے۔ کہتے میں گیا، ان سے دعا لی، بتایا ان کو کہ میں لاہور پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کچھ عرصے کے بعد میں گھر آیا چھٹیوں میں، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے اندر کچھ خناس علمیت کا اور بڑائی جو تھی وہ پائی جاتی تھی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ تعین اسلام کر کے آیا، میں نے سنی کر دی۔ پھر 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، آخر میں ان کے کہنے پر گیا انہیں سلام کرنے کے لیے۔ وہ جوتا کاٹ رہے تھے، میں نے سلام کیا، انہیں وعلیکم السلام کہا بیٹا پتر کتنے ہونا ہے؟ کہتے میں نے ذرا متکبرانہ انداز میں کہا کہ جی میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا۔ تو انہوں نے جوتا کاٹتے کاٹتے کہا پتر کی پڑھنا ہے؟ تو میں نے ان پر علم کا روب ڈالنے کے لیے، معلومات کا روب ڈالنے کے لیے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں کئی لینسز ہوتے ہیں لگے ہوئے، اور ان لینسز کے ذریعے وہ بڑی وائڈ رینج رکھتی ہے ویژن کی، کہ آپ مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو آپ اس پر حملہ کرنا چاہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے اڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے آنکھ کے اندر ملٹیپل لینسز لگے ہوئے ہیں جو ٹریس کر لیتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے جوتا کاٹتے کاٹتے کہا پتر کی کریے انہوں شیشہ نو کہ وہ جا کے بہندی تو گونت ہی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی کی بات ہے، علم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے وافر حصہ دے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو ہائیسٹ گڈ عطا ہو گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔
وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ دو گے تو بھی خوب، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے سے حاجت مندوں تک پہنچا دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، ایک تو یہ اخروی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے برائیاں ڈیلیٹ کر کے وہاں پر نیکیاں ایڈ کر دے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی یہ تجربہ بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی برائی ہے جو آپ کے علم میں ہے، آپ نے بڑے اٹیمپٹس کیے ہیں کہ وہ برائی چھوٹ جائے، آپ اس کے لیے ذرا ہینڈسم صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی برائی آپ سے دور کر دے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ کامیاب ثابت ہوگا۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو، فلانفسکم، تو اپنے ہی بھلے کو دیتے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر بھی، ایسے فقیروں پر بھی، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرتے ہوئے اس طرح گر جاتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی معاشی دوڑ دھوپ کرنے کے قابل نہیں رہتے، یعنی ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنے پروفیشن کو یا اپنی محنت مزدوری جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے۔ لا یستطیعون ضربا، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ہاں اگر تم غور سے دیکھو، تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں کو غور سے دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ یہ بھوکے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اللہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اصل میں ساری کی ساری کہانی ہے سرپلس کی۔ جو شخص خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اس سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا نہیں جا سکتا کہ وہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اگر وہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کسی امیر آدمی کے مقابلے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ایک شخص کروڑ پتی ہے اور وہ 100 روپے دے رہا ہے کسی کو، اور ایک آدمی صرف 10-15 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ کسی کو 10 روپے دے رہا ہے، تو جو 10 روپے دینے والا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں وہ بہت زیادہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بیسک نیڈز سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ اب اس کا جو بہترین مصرف ہے وہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئیں اور اس سے زائد جتنا ہے
تو وہ تم ان کو دے دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے محروم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اموال میں کچھ زائد رکھتا ہے ان لوگوں کا جنہیں انہیں تنگ دست بنایا ہے، جن کو اس نے تنگ دست بنایا ہے، کہ ہم ان کا حق پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، تو آئیڈیلی اسپیکنگ سارا کا سارا دے دو۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون، کل ہی پڑھا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے کہہ دو کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ دے دو۔ اس سے کمتر کیا ہے کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے یا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض حسنہ دے دو۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ سود وصول نہ کرو اس پر، اور ایک مدت مقرر کر لو کہ اتنی مدت کے بعد تم دو گے، لیکن اگر وہ اس موقع پر نہ دے سکے تو اس کو رعایت دو اور محسوس کرو کہ وہ دے نہیں سکتا، اور تمہارا تو چولہا بھی چل رہا ہے اور تم عیش کی زندگی بھی بسر کر رہے ہو، تو اس کو بخش دو۔ اس سے کم تک تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ شراکت کر لو، نفع نقصان میں شریک ہو جاؤ۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ پازیٹیو سائڈ پر ہیں، حلال ہیں۔ آئیڈیل ہے دے دو، اور حلال ہے کہ تم پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، نفع و نقصان کی شراکت کے ساتھ۔ اور منفی کیا ہے کہ تم کسی کو دو قرض اس شرط کے ساتھ کہ مجھے نہیں پتا کہ تم ڈوبتے ہو یا کچھ کماتے ہو، میں یہ جوں کا توں واپس بھی لوں گا، اور میں اس پر کسی بھی نام سے سود کہہ کر، نفع کہہ کر، مارک اپ کہہ کر، یا کوئی اور نیا نام کل کو ایجاد کر لیا جائے، اس کے تحت میں تم سے وہ بھی وصول کروں گا، تو اس کا نام سود ہے۔ اب کیونکہ یہ سارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اب اس کے ساتھ جو سود ہے اس کی حرمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ حجتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آ کر علماء سے، بحث کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے۔ آج بھی آتے ہیں لوگ کہ ایک شخص کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے اور وہ ایک مکان بنا کر یا کوئی بلڈنگ بنا کر کرائے پہ دے دیتا ہے اور ہر مہینے کرایہ کھاتا رہتا ہے، اور ایک شخص وہ 5 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ کر یا کسی کو سود پر دے کر ماہانہ قسط اس میں سے وصول کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب سنیے گا ذرا۔ قالوا انما البیع مثل الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے کوئی نصیحت آ جائے، فانتہا، اور وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو ہو چکا وہ اس کا ہے، آج تک وہ کھا چکا وہ اس کا ہے، اب سے بعد باز آ جائے۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اور جو اس کا اعادہ کرے، یعنی پھر وہی لین دین کرے، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح الفاظ میں سمجھایا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو حرام کر دیا ہے۔ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت الی آخر الآیہ، حرام کر دیے ہیں اللہ نے تم پر تمہاری مائیں، یعنی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ بھانجی بھتیجی تو پھر بھی ایک سٹیپ نیچے شمار ہوتی ہے، خالہ پھوپھی ماں وہ اونچی شمار ہوتی ہے، بیٹی بھی ایک سٹیپ نیچے ہوتی ہے،
لیکن بہن جو ہے وہ آلموسٹ سیم سٹیٹس کی حامل ہوتی ہے. اور آپ غور کریں گے تو آپ کو جسمانی اعتبار سے اپنی بہن میں اور اپنی بیوی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ یہ ایک حلال ہے یہ ایک حرام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے. تو اب بہن کے سٹیٹس پر لے آئیے ایک مسلمان نوجوان جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ اپنے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پروپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئی، کسی کو یہ پسند نہیں آئی. ایک مسلمان نوجوان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ہی شادی کر لیں. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ مجھ پر حرام ہے. لیکن یہ بات وہ کاروبار میں نہیں سوچتا. کاروبار میں آ کے کہتا ہے لیکن جی کیا فرق ہے کاروبار میں اور سود میں؟ فرق اتنا ہی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کر دیا ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر خواہ ہمیں کتنی ہی سملیرٹی نظر آئے، مماثلت نظر آئے، تو بہرحال ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ہمیں جائز نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ یعنی سود چھوڑ دو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے راس المال جو اصل زر ہے تمہارا وہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی زیادتی ہو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے اور مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں اسے بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر پورا ادا کیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی سود، میں نے عرض کیا نا کہ یہ سب سرپلس کی چیزیں ہیں. اللہ کے راستے میں دے دینا، قرض دینا، اور پھر آخری انتہا کیا ہے؟ دوسری طرف سود میں چلے جانا. لیکن اگر سود جائز ہے تو پھر اس کی جو حدود و قیود ہیں وہ بھی طے کر دی کہ وہ کیسے سود سے علیحدہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم کوئی قرض کا لین دین کرو، دین کہتے ہیں قرض کو، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے، فاکتبوہ، تو تم اس کو ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ اسے تحریر کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے اس لیے کہ لکھنا اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ، تو وہ ضرور لکھے. یہ بڑی اہم بات ہے، نوٹ کیجئے گا. فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور تحریر کی املا
قرض دار کروائے کہ جس کے ذمے اس کی پیمنٹ لازم ہے. جبکہ جو سودی پروپوزیشنز ہوتی ہیں ان میں جو سود خور ہے، قرض دینے والا، وہ اپنی مرضی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھاتا ہے. یہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں قسم کی پروپوزیشنز کے اندر، کہ جو قرض حسنہ کی پروپوزیشن ہے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز قرض لینے والا طے کرے گا، اور سود کی پروپوزیشنز کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن سود لینے والا اور قرض دینے والا طے کرتا ہے. اور بینکوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ وہ آپ خواہ اپنی رقم دینے والے ہوں یا رقم لینے والے ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پرنٹ ہوئی وہ 4-5 صفحے جو ہے ان پر آپ سے دستخط کروا لیے جاتے ہیں. اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور اتنا وہ باریک باریک لکھا ہوا ہے، خواہ اس کو انگریزی کتنی آتی ہو کہ وہ ان کو پڑھے. میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی نے بینک اکاؤنٹ کھولتے ہوئے وہ ساری کی ساری جو باریک باریک تحریر جو پڑھی ہوگی، وہ سب بینک نے اپنی من مانی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ لکھ کر آپ کے دستخط اس سے لیتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ، شیئن، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر وہ شخص جس پر قرض ہے سفیہن او ضعیفن، وہ بچہ ہے، کم عقل ہے یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ کسی وجہ سے طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھوائے خود، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا گارڈین عدل کے ساتھ وہ تحریر لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لیا کرو. ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم پسند کرو گواہوں میں سے. ان تضل احداہما، مبادہ تم میں ان میں سے ایک بھٹک جائے. یعنی عام طور پر تراجم میں احتیاط نہیں کی گئی، یہاں بھی ترجمہ کیا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے. حالانکہ بھولنے کو نسیان کہتے ہیں، وہ بعد میں آئے گا یاد کرانے کا معاملہ، لیکن جو لفظ یہاں پر ہے وہ تدلہ ہے. تدلہ کیا ہے؟ ضل یدل، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا. ان تدل احداہما، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھٹک جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کرا دے. یہ نہیں کہا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے. اس کا مقصد سمجھیے گا، خاص طور پر اس کو کسی فوجداری مقدمے کے حوالے سے سمجھیں کہ کسی قتل کے کیس کی گواہ جو ہے وہ ایک خاتون ہے، تو امکان ہے کہ وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جذباتی پیدا کیا ہے بچے کی پرورش کے لیے، بچے کو پالنے کے لیے شفقت کی ضرورت ہے جو ماں میں ہوتی ہے، باپ میں ذرا قانونیت زیادہ ہوتی ہے، تو بچے کی جو پرورش ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ ماں ہی ہے کہ جو بچے کو ڈانٹتی بعد میں ہے، پہلے خود رو پڑتی ہے، اس کو گلے لگا لیتی ہے، مارتی بعد میں ہے، پہلے خود رو پڑتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے. اب وہی جذبات جو ہیں اس کے کسی اور جگہ پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں کہ اب اسے خیال آئے کہ پہلے میری ایک بہن اس قتل کے نتیجے میں بیوہ ہو گئی، اور اب میری گواہی سے کہیں ایک اور شخص پھانسی لگ جائے تو کوئی اور عورت بھی بیوہ نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ گواہی کو ڈسٹارٹ کر سکتی ہے. تو ایک مرد اور 2 عورتیں کہ اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے تو پھر دوسری اسے یاد کرا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی دینے والے گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے. وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور دستاویز لکھنے میں خواہ وہ چھوٹی ہو اماؤنٹ یا بڑی ہو، تساہل نہ برتو ایک وقت معین تک کے لیے. جب وہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو ضرور تحریر کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، ایسا کرنا زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے ہاں. واقوم للشہادہ، اور بہت بہت درست ہے شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے. وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ لائکلی ہے کہ تم شک میں مبتلا نہیں ہوگے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا،
سوائے اس کے کہ یہ کوئی دس بدس لین دین ہو. تدیرونہا بینکم، جس طرح تم آپس میں کرتے رہتے ہو. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسا کوئی معاملہ نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم کوئی سودا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو نہ گواہی دینے والے کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی گواہی دینے والے یا لکھنے والے کو تنگ کرو گے، اس کو پریشرائز کرو گے، تو یہ اللہ کے ہاں سخت گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، البتہ اگر تم سفر پر ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ. فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو کوئی چیز بطور رہن قبضے میں دے دو، پلج دے دو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے شخص کا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت کا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہگار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور تمہارے دلوں میں جو ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. ظاہر کرو یا چھپاؤ. يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ بڑی سخت آیت ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات بھی آتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہوگا. پڑھیے گا پھر آیت کو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ. يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. ہاں آگے پھر بڑی رحمت والی آیت ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے بخشے گا اور جسے چاہے گا اس کی بھی سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر، اس وحی پر جو ان پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، سو ڈڈ دا بلیورز، یعنی ایسا ہی کیا ایمان والوں نے. کلن آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں کسی کو اس کے مقام سے نہیں گراتے، اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. وقالوا، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا، یا اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں. یہ غفرانہ کا زبر جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں کچھ معذوف ہے. غفرانک، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. ربنا، ہے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، ٹو ہز کیپیسٹی. لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا، کسی دوسرے کا کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا اپنی ہی کمائی، اس کا وبال اسی پر آئے گا. ربنا لا تؤاخذنا، بڑی خوبصورت دعا ہے جو اس سورت کے آخر میں تلقین فرمائی گئی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے.
ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا بوجھ جیسا تو نے اٹھوایا تھا ان سے جو ہم سے پہلے ہو گزرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی اٹھانے میں کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ